السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں عزیر احمد اور میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر آپ کے کورس ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے لیے، اور اگلے 45 لیکچرز تک ہمارا رابطہ رہے گا، ہم بات کرتے رہیں گے. اور میں آپ کو اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھیں، میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس سبجیکٹ میں ہم لوگ بنیادی طور پر کون سی چیزیں ہیں جو ہم پڑھیں گے، اور اس جو سبجیکٹ ہے اس کی افادیت کیا ہے مارکیٹ میں، جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے، اور اپنے پروفیشنل کریئر میں، اپنے کریئر گروتھ میں اس سبجیکٹ کی کیا اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ گلوبلائزیشن اور انفارمیشن کا دور ہے، اور اس دور میں جو ورڈز ہیں یہ ایک ویپن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سیٹلائٹس جو ہیں یہ ایک آرٹلری کی حیثیت رکھتے ہیں. تو پچھلی صدی میں ہم نے دیکھا پہلے ہمارے ہاں ٹریڈیشنل وارفیئر تھا، ٹریڈیشنل وارفیئر سے ہم بڑے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کی طرف، پھر ہم نے ماڈرن وارفیئر بھی دیکھا، لیکن اس وقت جس وارفیئر کا ہمیں سامنا ہے وہ ہے میڈیا وارفیئر. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ڈفرینس ہوا کرتا تھا اکانومی کے لحاظ سے، ہیوز اور ہیو ناٹس ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں جب ہم یہ چیز انفارمیشن پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ایکچولی یہ انفارمیشن ہیوز اور انفارمیشن ہیو ناٹس کا دور ہے کہ کون کیا جانتا ہے، کس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. تو اس پرٹیکولر کورس میں جہاں ہم ٹی وی نیوز رپورٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے وہاں ہم پروگرام پروڈکشن کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کورس کی طرف چلیں، تھوڑا سا آپ کو اورینٹیشن کرا دی جائے اس سبجیکٹ کے حوالے سے کہ ٹیلی ویژن کی اوور آل میس کمیونیکیشن کے ٹولز میں اور اوور آل میس میڈیا میں ٹیلی ویژن کی حیثیت کیا ہے. ہم نے پہلے ایک تصویر دیکھی، اس تصویر کی بنیاد ایک پینٹنگ تھی، پینٹنگ کے بعد ہمارے پاس فوٹوگراف آیا، کیمرہ ایجاد ہوا انسانی آنکھ کے اصول پر کام کرتے ہوئے، اور پھر اس کیمرے کے اندر جب تصویروں نے حرکت شروع کی تو وہ موشن پکچر کہلائی، جسے ہم نے بعد میں مووی کا نام بھی دیا اور اسے ہم نے فلم بھی کہا. تو بیسیکلی آپ اگر دیکھیں تو ٹی وی کی بنیاد وہ ایک تصویر ہے. اور ایک چائنیز پروورب میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، وہ ہے کہ ایک جو تصویر ہے وہ 1000 الفاظ پر بھاری ہے، 1000 الفاظ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو جو کچھ مل رہا ہے وہ 1000 ورڈ سے بھی بہتر ہے. تو اب میڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے لیفلیٹ سے، اس کے بعد آپ کے پاس پمفلیٹس ہیں، آپ کے پاس بروشرز ہیں، اور آپ کے پاس ڈیلی نیوز پیپرز ہیں، آپ کے پاس ویکلی جو ہیں میگزینز ہیں، آپ کے پاس منتھلی ڈائجسٹ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پبلسٹی میٹیریل کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو جو شہرات پر لگے ہوئے مختلف آپ کو جو بل بورڈز نظر آتے ہیں، جو آپ کو ہورڈنگز نظر آتے ہیں، جو آپ کو بینرز نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب یہ میڈیا ٹولز ہیں. اور ان میڈیا ٹولز کا مطلب کیا ہے؟ انفارمیشن ڈسمینیشن، یعنی کہ ابلاغ کرنا کس چیز کا، معلومات ہیں اور وہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور آپ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ کمیونیکیشن از بیسیکلی ایکسچینج آف انفارمیشن. ایک طرف سینڈر ہے، ایک طرف ریسیور ہے، درمیان میں ایک میسج ہے جو ایک پرٹیکولر میڈیم کے تھرو کچھ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کی مختلف اقسام ہیں جن میں سے ایک جو ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن ہے وہ ہے ہمارا ٹیلی ویژن. تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن کی کہ ٹیلی ویژن جو ہے اس کے اندر شعبے کون کون سے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے اس پرٹیکولر کورس کے اندر اس کے بارے میں کیا پڑھنا ہے. سب سے پہلے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کورس میں ہے ہمارے نیوز رپورٹنگ، ہم اس میں پڑھیں گے کہ ایک جو ہے نیوز رپورٹر وہ کس طرح فیلڈ میں موو کرتا ہے، وہاں جا کر وہ کس طرح نیوز اور انفارمیشن گیدر کرتا ہے، انہیں لا کر ڈیسک پر کمپائل کرتا ہے. کمپائل کرنے میں اس کو ایڈیٹنگ بھی اس کی کرنی پڑتی ہے، اسے ری رائٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد کس طرح اس کو باقاعدہ ایک شکل میں فارمولیٹ کر کے اسے ایک بلیٹن کی شکل میں بعد میں جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. تو ہم ایک طرف تو اس میں پڑھیں گے نیوز رپورٹنگ کے بارے میں کہ نیوز آپ نے پروڈکشن کیسے کرنی ہے، نیوز رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، اور ہم پھر اس میں پروگرامز کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ جہاں نیوز اور کرنٹ افیئرس کی اپنی افادیت ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے انفارمیشن ہیو ناٹس کی، تو وہاں پر میڈیا کے کچھ اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں جن میں انفارمیشن سب سے پہلے آ گیا، اس کے بعد انٹرٹینمنٹ بھی ایک اس کا آسپیکٹ ہے، پھر پرسویشن ہے کہ یہ آپ کو کچھ اچھا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے علاوہ
انفرٹینمنٹ بھی ہے, کچھ اس طرح کی انفارمیشن جو انفارمیشن آپ دینے کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں اور انٹرٹین بھی کر رہے ہیں. تو یہ تمام میڈیا کے فنکشنز ہیں جو میڈیا آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. ہم بات کرتے چلیں اب ٹیلی ویژن کی, کہ ٹیلی ویژن ہمارے فیملی ممبر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. شام کو جب ہم سب لوگ اپنے اپنے کام سے فارغت کے بعد بیٹھتے ہیں تو ٹیلی ویژن اس طرح ہوتا ہے جیسے ہمارا ایک فیملی ممبر ہے, اور اس ٹیلی ویژن کے ہم پر اثرات کسی بھی میڈیم سے زیادہ ہیں. کچھ آپ نے پڑھا وہ شاید آپ کو بھول گیا, لیکن جو آپ نے سنا وہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے, لیکن جو چیز آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اس کا امپیکٹ آپ پر زیادہ ہے. ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیلی ویژن جو ہے, جس طرح ہمارے پاس میس کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ ٹولس ہیں, تو ٹیلی ویژن بھی ایک ہمارے پاس چینل ہے جس کو ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس آرگنائزڈ چینل. بتاتا چلوں آپ کو کہ 3 قسم کے ہمارے پاس چینلز ہوتے ہیں. ایک ہے ٹائم آرگنائز چینل. جب آپ ریڈیو سن رہے ہیں تو اس پر جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹائم کے حوالے سے ہو رہا ہے. اگر آپ کو کوئی اشتہار دینا ہے تو آپ کو اس پرٹیکولر ٹائم کو خریدنا ہے. تو ریڈیو ہے ٹائم آرگنائزڈ چینل جس کے اندر یوٹیلائزیشن ٹائم کی ہوتی ہے. جب ہم آتے ہیں پرنٹ میڈیا کی طرف تو پرنٹ میڈیا میں اسپیس یوٹیلائز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسپیس آرگنائزڈ چینل. آپ اخبار میں دیکھتے ہیں کہ نیوز کے لیے اسپیس ہے, اور اخبارات نے مختلف جو ایڈیشنز بنائے ہیں, اسپورٹس کے لیے ایک علیحدہ اسپیس ہے, اور ڈیلی نیوز کے لیے, ڈسٹرکٹ نیوز کے لیے علیحدہ ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے پیجز آپ کو علیحدہ ملتے ہیں, فائنانس, کامرس, ٹریڈ, ایگریکلچر, ان تمام کے لیے ڈفرینٹ اسپیس جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے. تو نیوز پیپر از بیسیکلی اسپیس آرگنائز چینل, اور وہاں پر آپ کو اگر کوئی چیز ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے تو تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کو ایک پرٹیکولر اسپیس ہے وہ خریدنی پڑتی ہے ہر کالم سینٹی میٹر کے حساب سے یا جیسے بھی. تو وہ اخبار ایک اسپیس آرگنائز چینل ہو گیا, ریڈیو ایک ٹائم آرگنائز چینل ہو گیا, جبکہ ٹیلی ویژن پر آپ کو ٹائم اور اسپیس دونوں یوٹیلائز کرنے. تو اس وجہ سے اس کی افادیت بڑھتی ہے, کیونکہ جہاں یہ آپ کی لسننگ کمپریہنشن پہ امپیکٹ ڈال رہا ہے وہاں پر یہ آپ کی ویژول کمپریہنشن جو ہے اس پر بھی امپیکٹ ڈال رہا ہے. تو اس وجہ سے ٹیلی ویژن کا امپیکٹ باقی ٹولز آف کمیونیکیشن سے حد درجہ زیادہ ہے, اور اس کے اثرات جو دیکھنے والا ہے, جو ناظر ہے, جو اس کو سن رہا ہے, جو اس کو دیکھ رہا ہے, اس پر کسی بھی میڈیم سے زیادہ بڑھتے ہیں. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ٹیلی ویژن آج کے دور میں بہت ہی انڈسپینسیبل ٹول آف کمیونیکیشن بن چکا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیلی ویژن میں پروگرامنگ کے حوالے سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اب پروگرام میں دیکھیں آپ, ایک طرف آپ کے پاس نیوز ہے, نیوز میں آپ کے پاس ڈفرینٹ بلیٹنس ہیں. نیوز بلیٹنس جو ہیں ان میں آپ کے پاس ریجنل لینگویج میں نیوز بلیٹنس ہیں, آپ کی نیشنل لینگویج اردو میں نیوز بلیٹنس ہیں, اور اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل حوالے سے تو ہمارے ہاں جو یوٹیلائز ہو رہی ہے وہ انگلش از اے میڈیم آف کمیونیکیشن. اچھا, اب ہم آتے ہیں کرنٹ افیئرس کی طرف. جہاں تک نیوز کی بات ہے وہاں تک تو آپ کے نیوز ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. اس کے بعد جب ویوز کی بات ہوتی ہے, جب ڈسکشن کی بات ہوتی ہے, جب کامنٹس کی بات ہوتی ہے, جب پولیٹیکل انالیسس کی بات ہوتی ہے, تو بات نیوز ڈپارٹمنٹ سے نکل کر کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جاتی ہے, اور یہ تمام چیزیں کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے, ہمارے حالات حاضرہ کیا کہتے ہیں, سیاست کے افق پر کیا ہو رہا ہے, معیشت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں, زراعت میں کیا ترقی ہو رہی ہے, ہمارے تعلیمی معیار میں کس طرح ہم اس کو پستی سے بلندی کی طرف لا رہے ہیں, کس طرح ہم ترقی کر رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہیں جہاں پر انفارمیشن سے زیادہ تبصرہ شامل ہوتا ہے, تو وہ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ ہے. ٹی وی پروڈکشن کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ یہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پروگرامس ڈپارٹمنٹ کی طرف. پروگرامس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ انٹرٹینمنٹ کا ہے. صبح سے لے کر شام تک آپ اپنے کام میں ڈٹے رہے, شام کو آپ کو ایک ریسپائٹ چاہیے, آپ کو تھوڑا سا فرصت کے لمحات چاہیے, تو آپ شاید جو ہے بہت زیادہ منطقی, استدلالی اور بہت زیادہ جو ہے بھاری قسم کی باتیں سننے کی طبیعت آپ کی نہ ہو رہی ہے. آپ کا من چاہ رہا ہو کہ آپ اس میں کچھ اچھا سن سکیں, کچھ میوزک سن سکیں. تو ہمارے ہاں جو تمام چینلز ہیں, کچھ تو اسپیسیفائڈ چینلز ہیں
جو کہ صرف نیوز کا کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے جو چینلز ہیں وہ انٹرٹینمنٹ پر ہی چل رہے ہیں، اور اگر کچھ اس طرح کے پروگرامس وہ دے رہے ہیں جس کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ شوگر کوٹڈ انداز میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کی شکل میں دی جا رہی ہے، تو اس کو وہ انفرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں. تو ان تمام چینلز میں پروگرامنگ ہو رہی ہے، اور پروگرام جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ چھوٹا سا اگر ہم ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے کم ڈیوریشن ایک رپورٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو 3 منٹ سے لے کر اور 8-10 منٹ تک ہو سکتی ہے. اچھا، اس رپورٹ میں کیا ہے کہ آپ نے کوئی ایونٹ تھا، اس پہ آپ گئے اور اس پرٹیکولر ایونٹ پر آپ نے ایک رپورٹ بنا ڈالی، اور اس رپورٹ کے اندر آپ نے بتایا کہ شہر کے اندر اگر کوئی کلچر ایونٹ ہوا ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں پر لوگوں کی جو دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے، تو آپ وہاں گئے اور آپ نے اس پرٹیکولر ایونٹ کی رپورٹ بنا لی. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ رپورٹ کے بعد آپ کی ایک ڈاکومنٹری ہوتی ہے. میں اب آپ کو ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے پروگرام ڈپارٹمنٹ کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے رپورٹ بنا لی. ڈاکومنٹری عام طور پہ جو ایکسٹینڈرڈ ڈاکومنٹری ہوتی ہے اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 15 سے 25 منٹ تک ہوتا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹری کن کن موضوعات پر بنتی ہے. ڈاکومنٹری میں زیادہ ریسرچ آپ کو چاہیے، آپ کو انویسٹیگیشن چاہیے، اور ڈاکومنٹری انٹرسٹنگ بھی ہو سکتی ہے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکومنٹری جو ہے یہ انٹرٹینمنٹ سے کچھ ہٹ کر ہے. ڈاکومنٹری از پارٹ آف انٹرٹینمنٹ. ہمارے یہاں بہت سارے چینلز ایسے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے چینلز ایسے ہیں جو صرف اور صرف ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں، اور ان کی ڈاکومنٹریز بہت اچھے طریقے سے دیکھی جاتی ہیں اور بہت ریونیو بھی وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. اب ڈاکومنٹری کے بعد ہم چلتے ہیں ڈراما کی طرف. ڈراما کی مختلف اس وقت شکلیں سامنے آ چکی ہیں، اور ڈراما میں آپ دیکھ لیں کہ ڈراما میں آپ کے پاس 2 میجر جو ہیں وہ چیزیں ہیں. ایک آپ کے پاس ہے ڈراما سیریز، اور ایک ہے ڈراما جسے آپ سیریل کہتے ہیں. سیریل ڈراما میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ٹاپک ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر آپ کے پاس پلے ہوتا ہے، اس کی 13 ایپیسوڈ ہوتی ہیں، اور اس میں ایک ہی طرح کے کریکٹر وہ اس پوری سٹوری کو لے کر چلتے ہیں، اور ایک کوارٹر کے اندر آپ کو وہ 13 ایپیسوڈ دکھائی جاتی ہیں. جبکہ ڈراما سیریز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ہر ایپیسوڈ میں اسٹاک کریکٹرز وہی رہتے ہیں، وہی کریکٹرز آپ کو ہر ایپیسوڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن اس میں موضوعات بدلتے رہتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک نئی کہانی ہوتی ہے. وہ ایک سنگل یوں سمجھے کہ ایک سنگل ڈراما ہوتا ہے، لیکن وہ کریکٹرز کیونکہ فالو کرتے ہیں اور وہ ہر دفعہ چلتے ہیں، تو اس کو آپ ڈراما سیریز کا نام دے دیتے ہیں. اچھا، سیریل سے آگے ایک چیز ہم آج کل دیکھ رہے ہیں میڈیا میں ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، وہ ہے سوپ. پہلے تو پتہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو سوپ کہا کیوں گیا. ہوا کچھ یوں کہ امریکہ میں ایک پرٹیکولر ٹائم تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ہاؤس ہولڈ لیڈیز جو ہیں، جو وہ عورتیں جو اپنے کام پر نہیں جا رہی ہیں اور گھر پر رہتی ہیں، ان کے لیے کچھ نیا بنایا جائے، ان کے لیے کچھ ایسی ٹرانسمیشن انہیں شروع کرنی ہے جس میں وہ ان پرٹیکولر خواتین جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے، ان کے لیے بنایا جائے. تو وہی ٹائم پیریڈ جو بچوں کے اسکول جانے اور لوگوں کے دفتر جانے کا ہے، اس کے بعد کا ان کا ٹائم پیریڈ جس میں وہ گھر میں زیادہ مصروف ہیں، اس پرٹیکولر ٹائم کے لیے مختلف ڈراماز بنائے گئے جنہیں فوکس کیا گیا خواتین کے ایشوز پر، ان کے ہاؤس ہولڈ پر، ان کی بیوٹی ٹپس پر، ان کو کوکنگ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈراماز بھی بنائے گئے. ان ڈراماز کو سب سے زیادہ جو اشتہارات ملے وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کی طرف سے ملے اور سوپ فیکٹریز کی طرف سے ملے. تو وہ پرٹیکولر ڈراماز جو کہ خواتین کے ایشوز پر بنائے گئے تھے، اور ان ایشوز میں فیملی میٹرز کو زیادہ تر ڈسکس کیا گیا تھا، اور وہ اس پرٹیکولر ٹائم سلاٹ کے اندر ہاؤس ہولڈ خواتین کے لیے بنائے گئے. اس ڈراما کو سوپ کا لفظ دے دیا گیا کہ یہ ڈراما کیونکہ اسپانسرڈ بائی سوپ انڈسٹری ہیں تو اس کو سوپ ڈراما کہا گیا، اور آج وہ ایک مکمل صرف بن چکی ہے. اور اس پرٹیکولر ڈراما میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں 13 ایپیسوڈز پر بات ختم نہیں ہوتی ہے. آج کل ہمارے یہاں کچھ ایسے سوپ سیریلز بھی چل رہے ہیں جن کی ایپیسوڈز 100+ میں بھی جا رہی ہیں. اب اس سے آگے کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈراما کے علاوہ ٹی وی پروڈکشن میں کیا کچھ ہے. ڈراما کے علاوہ ہمارے پاس ہے میوزک شوز، ہمارے پاس ہیں میگزین شوز جس میں آپ کے ٹاک شوز بھی شامل ہیں، آپ کوئی سیلیبریٹی شو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ چینلز کے ہاں اسپیشلائزیشن بھی پائی جاتی ہے
کہ چلڈرن ڈپارٹمنٹ یا چلڈرن پروگرامس کے لیے کچھ اسپیسیفائڈ پروڈیوسرز ہیں اور ویمن پروگرامس کے لیے بھی کچھ اسپیسیفائڈ پروڈیوسرز ہیں. اس کے علاوہ ایک اور شعبہ جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ ہے اسپورٹس کا. اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو خیر چند بلکہ گنتی کے کچھ چینلز ہیں جو صرف اسپورٹس اسپیسیفک ہیں, لیکن ہر ٹی وی چینل وہ اسپورٹس کے حوالے سے جہاں اسے خبریں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں تو انہیں اسپورٹس ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنانا پڑتا ہے جہاں پہ وہ مختلف جو ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں ان کو آرگنائز کرتے ہیں اور ان کی کوریج کے لیے جاتے ہیں. تو یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ایک ٹیلی ویژن سیٹ اپ میں, خاص طور پہ پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ میں, تو جو کہ اسٹارٹ ہوتے ہیں آپ کے پروگرام ڈرامہ سے, اس کے بعد آپ کے پاس ڈاکومنٹری آ گئی, میوزک کے پروگرامس آ گئے, آپ کے پاس ٹاک شوز آ گئے, میگزین شوز آ گئے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سیلیبریٹی شوز آج کل بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے یہاں شوبز سے بہت لوگوں کا جو ہے رابطہ بھی رہتا ہے, لوگ بہت زیادہ کین رہتے ہیں کہ ان کے جو سپر سٹارز ہیں جو شوبز کے ہیں یا دوسری طرف سپورٹ سٹارز ہیں ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں اور وہ کیسے جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کی انسپریشنز بھی ہوتی ہیں. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اخبار کسی کے ہاتھ میں آتا ہے تو شاید ایک نوجوان جو ہے یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ تر اسپورٹس کی پیجز کی طرف دوڑتا ہے, یا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس شوبز کے جو خبریں ہیں. تو اس طرح سے مختلف سیلیبریٹی شوز جو ہیں وہ آپ کو مختلف چینلز پر نظر آتے ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں انٹرٹینمنٹ میں آتی ہیں. انفارمیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے یہاں کچھ چینلز ایسے بھی ہیں جو مختلف, جہاں ڈاکومنٹری میں انویسٹیگیشن بھی شامل ہے وہاں انفارمیشن بھی شامل ہے, لیکن کچھ شوز ایسے بھی ہیں جو ٹوٹلی انفارمیشن بیسڈ ہے اور جس میں آپ کو کسی نہ کسی ایشو کے بارے میں, کسی نہ کسی معاملے کے بارے میں, کوئی ایسا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم سب لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے, تو اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو پرٹیکولر انفارمیشن بھی دی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں جو سرکاری محکمے ہیں ان کے جو ہیں ان میں کیا کچھ کام آپ لے سکتے ہیں, وہ عوام کی خدمت کس طرح کر رہے ہیں. اگر کوئی ادارہ ہے, نیدرا جیسے ایک ادارہ ہے, تو وہاں سے آپ کو پرٹیکولرلی اگر آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے تو اس کی آپ کو تمام انفارمیشن پروگرام میں دی جا سکتی ہے. اور عام طور پہ یہ کام اسٹیٹ آن چینل جو ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کو ایکنالج کرنے کے لیے اور ان کی پرفارمنس ریکگنیشن کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس کچھ پروگرامز ایسے بھی ہیں جو انفارمیشن بیسڈ بھی ہیں اور اس میں تھوڑا سا آپ کو انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو بھی اور آپ کو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی اس میں نظر آتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ پروڈکشن کی فیزز کیا کیا ہیں, کسی بھی پروگرام کی تیاری کے کیا کیا مراحل ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیزز ہیں کون کون سی. ایک ہے پری پروڈکشن فیز, پھر ہے پروڈکشن فیز, اور اس کے بعد ہے پوسٹ پروڈکشن فیز. پری جیسے نام سے ظاہر ہے پہلے, پروڈکشن سے پہلے کی فیز ہے. یہ آپ اسے لائبریری ورک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ریسرچ ہوتی ہے. اس میں آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں, کسی بھی پروگرام کے بارے میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور اس ریسرچ پر, ان معلومات پر کو بنیاد بنا کر آپ ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں. اچھا, ایز اے پروڈیوسر یا ایز اے رپورٹر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکرپٹ بھی خود لکھیں اور آپ ریسرچ بھی خود کریں. ہم جب ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ پر ذمہ داریاں پروڈکشن کی کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ ایک ریسرچر ہائر کر سکتے ہیں جو مختلف بکس سے, مختلف سورسز سے, جو ہمارے ہاں پریویلنگ سورسز آف انفارمیشن ہیں ان سے وہ ایک پرٹیکولر ٹاپک پر آپ کو تمام معلومات اکٹھی کر کے دے سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا ریسرچر جو ہے وہ ایک اچھا لکھاری نہ ہو, اچھا رائٹر نہ ہو, تو آپ ایک رائٹر بھی ہائر کر سکتے ہیں. وہ ان تمام الفاظ کو اچھے پیرائے میں اچھی طریقے سے بیان کر کر وہ ایک اسکرپٹ کی شکل میں آپ کو دے سکتا ہے. اور وہ اسکرپٹ جو ہے وہ آپ اپنے کمپیئر کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور وہ جو کمپیئر ہے وہ کسی بھی ٹاک شو میں, جو میگزین شو کر رہے ہیں, جو کوئی سیلیبریٹی شو کر رہے ہیں, تو اس کے اندر وہ استعمال کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس میں سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو ٹاک شو کے حوالے سے بتا رہا تھا. لیکن جب ہم آتے ہیں ڈرامہ پروڈکشن کی طرف تو اس میں ایک طرف تو آپ کا اسکرپٹ ہے, آپ کو کیونکہ ہر ایپیسوڈ کا علیحدہ اسکرپٹ چاہیے, سین بائی سین اس کا اسکرین پلے ہے, اور وہ کسی اچھے سے آپ پلے رائٹ سے لکھواتے ہیں, کوئی اچھا سا آپ کے پاس لکھاری ہے جو آپ کو بہت اچھا اسکرپٹ لکھ کر دے رہا ہے. اور اچھے لکھاری کی جو ہے بات یہی ہے اس کے اسکرپٹ میں کہ وہ اسکرپٹ اس قسم کا اتنا کمپریہنسو اور اتنا ڈیٹیل لکھے
کہ اس میں ڈائریکٹر کو جو ہے اسکرپٹ پڑھنے کے بعد لوکیشن سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو. وہ اس میں وقت بھی لکھتا ہے کہ سین کا پرٹیکولر سین کا وقت کیا ہے, اس میں کریکٹرز کتنے ہیں, اور وہ لوکیشن تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی پروڈیوسر کو دیتا ہے کہ وہ کس پرٹیکولر لوکیشن پر یہ سین ریکارڈ کر سکتا ہے. تو ڈراما کے معاملے میں کاسٹنگ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے جو پری پروڈکشن فیز میں بہت ضروری ہے. اور اس کاسٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ڈراماز میں ہم نے کون کون سے کریکٹرز کاسٹ کرنے ہیں. آپ نے اس میں ہیرو کس کو لینا ہے, ہیروئن کس کو لینا ہے, اسے ہم لیڈ بھی کہتے ہیں, سیکنڈ لیڈ بھی کہتے ہیں. اور پھر اس میں جو کریکٹرز ہیں ان کی بھی ایک بائفرکیشن ہے. کچھ میجر آرٹسٹ ہیں, میجر کریکٹرز ہیں, کچھ مائنرز ہیں, اور کچھ سپورٹیو ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ ایک پروڈیوسر کا کام ہے کہ وہ کاسٹنگ کرے, اور ساتھ ساتھ پھر اس نے تیاری کرنی ہے, لوکیشن پر بھی جانا ہے, اور اس نے سروے کرنا ہے. اگر وہ انڈور کر رہا ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے سیٹ ڈیزائنر سے مل کر سیٹ کیسا ڈیزائن کروانا ہے, اس کو کون سے سینس کی ڈیمانڈ کے مطابق, اور جو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں انڈور ہے وہ ایک آفس کا سیٹ لگانا ہے, ایک ڈرائنگ روم بنانا ہے, یا آپ نے کوئی کلاس روم شو کرنا ہے. تو وہ تمام چیزیں پری پروڈکشن فیز میں آپ کا تعلق سیٹ ڈیزائنر سے ہوتا ہے. سیٹ ڈیزائنر آپ, اور ایک طرف آپ کے پاس رائٹر ہے جو آپ کو اسکرپٹ پرووائڈ کر رہا ہے, اس اسکرپٹ کے مطابق آپ سیٹ ڈیزائن کروا رہے ہیں, پھر آپ کاسٹنگ کر رہے ہیں. اور تمام ریہرسلز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے آرٹسٹ کو بلوانا ہے, بلوا کر ان کو ان کی لائنز جو ہیں, ان کے جو کریکٹرز ہیں اس کے مطابق انہیں پرفارم کروانا ہے, تاکہ ریکارڈنگ کے دن ان کو وہ تھوڑے سے یوز ٹو ہوں, انہیں معلوم ہو کہ ان کی کیا کیا مووز ہیں, کیا کیا ان کی لائنز ہیں, اور آپ کو ریکارڈنگ کے دن نہ آپ کے وقت کا ضیاع ہو, نہ ہی آپ کو کوئی زیادہ پرابلم ہو, کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ڈرامہ کے حوالے سے آپ کو پری پروڈکشن فیز میں کرنا پڑتا ہے. اچھا, کچھ اور چیزیں ہیں فائنینشیل آسپیکٹ سے. تو یہاں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ ایک ڈائریکٹر اور ایک پروڈیوسر میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک جو ڈائریکٹر ہے وہ کیپٹن آف دا شپ ہے, وہ ماسٹر مائنڈ ہے کسی بھی پروڈکشن کے بیک پر. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اسے پروڈیوسر بھی کہہ دیتے ہیں. جہاں ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ یا پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں یا فلم میں پروڈیوسر کا مطلب ہے ایک فائنینسر جو صرف اور صرف ایک فائنینس پرووائڈ کر رہا ہے, بجٹنگ کر رہا ہے, بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ میرا سرمایہ ہے اور میں نے اس کو اس جگہ اس پرٹیکولر جو ہے اس پر پروجیکٹ پر میں نے خرچ کرنا ہے. تو پروڈیوسر از اونلی اے فائنینسر, اور ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا فلم کے سین میں, فلم کے سینیریو میں اور پرائیویٹ پروڈکشن میں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو چینلز پہ کام ہو رہا ہے, ہمارے یہاں جو باقی جگہوں پر کام ہو رہا ہے, جو سرکاری سطح پر ہو رہا ہے, تو وہاں پر ہم اسے پروڈیوسر کا جو ہے ٹائٹل دیتے ہیں, کیونکہ اس نے پروگرام بجٹ بھی بنانا ہوتا ہے. اور پروگرام بجٹ میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, ہم سبسیکوینٹ لیکچرز میں ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ جو پروگرام بجٹ سے پہلے دیا جاتا ہے, اور پھر پروگرام بجٹ پرپوزل جو کہ اس پرٹیکولر ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کے وقت دیا جاتا ہے, تاکہ اس کے مطابق تمام کریکٹرز کو, تمام ٹیلنٹ بھی میں بتاتا چلوں, ٹیلنٹ وہ لوگ ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کی پروڈکشن میں انوالو ہیں. وہ آن اسکرین بھی ہو سکتے ہیں, جن میں آپ کے آرٹسٹ شامل ہیں, جن میں آپ کے جو ہے نیوز کاسٹر شامل ہیں, نیوز اینکر شامل ہیں, رپورٹرز, کیونکہ وہ تو پہلے ہی پے رول پر ہیں. تو ان لوگوں کو جو ڈائریکٹ امپلائے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے پروڈکشن میں انوالو ہیں, ان کو آپ جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ پیمنٹ بھی آپ کی ساری بجٹ کے حوالے سے ہوتی ہے, کیونکہ پروڈیوسر یہ تمام چیزیں مینٹین کرتا ہے, تو اس کو ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی کہا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس پروڈیوسر نے پری پروڈکشن فیز میں تو یہ تمام تیاریاں مکمل کر لی. ریکونیسنس ایک لفظ ہے, ریکونیسنس مینس نیویگیشن, تلاش, کھوج. جب آپ نے آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کرنی ہے تب آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن لوکیشنز پر جانا ہے اور کہاں کہاں جا کر آپ نے کیا کام کرنا ہے. تو اسے ہم ریکونیسنس کہتے ہیں, یا تلاش کہتے ہیں, نیویگیشن کہتے ہیں, اور اس کو شارٹ فارم میں ریکی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک پروڈیوسر اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے, ڈاکومنٹری کی ریکارڈنگ سے پہلے اس پرٹیکولر جگہ پر جہاں پر جا کر اس نے ریکارڈ کرنا ہے, کوئی اگر ہسٹوریکل پروگرام ہے, لاہور فورٹ پر کوئی پروگرام کیا جا رہا ہے, لاہور کی مانومنٹس پہ کوئی کیا جا رہا ہے, اور یا آپ کسی بھی آپ کٹاس راج جا رہے ہیں کسی مانومنٹ کی ریکارڈنگ کے لیے, آپ قلعہ دراوڑ پر کوئی ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں,
آپ ساحل سمندر پر کراچی جا کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ناردرن ایریاز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, آپ کو ٹریول گائیڈ بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ بجائے کہ پروڈکشن کرو ہے اس کو لے کر آپ جا رہے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے, ٹائم کی بھی اور میکینکس کی بھی, تمام چیزیں, تو آپ جائیں اور وہاں پر جا کے اپنے شوٹنگ اینگلز, ریکی میں کام ہی یہی ہے ایک پروڈیوسر کا کہ پروڈیوسر اس پرٹیکولر لوکیشن پر جا کر اپنے شوٹنگ اینگلز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے جب کیمرہ کرو کے ساتھ آنا ہے, جب میں نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے, تو میں نے وہ ایک اپنا اسٹوری بورڈ بھی بنا لیتا ہے, ایک ورک شیٹ فلو چارٹ بنا لیتا ہے, اور اس کے مطابق وہ ریکارڈنگ کرنے میں آسانی رہتی ہے. تو اس لیے ریکانیسنس یا ریکی بہت ضروری ہے کسی بھی پری پروڈکشن فیز میں. اچھا, یہ تو تمام چیزیں تھیں جو کہ پری پروڈکشن فیز میں اس نے کرنی ہے. اب ہم اس کے بعد جو ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے بھی وہ ہے پروڈکشن فیز. اور پروڈکشن فیز میں آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ریکارڈنگ کرنی ہے اس پرٹیکولر ایونٹ کی. ایونٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹ کین بی ڈراما, اٹ کین بی ڈاکومنٹری, اٹ کین بی میگزین شو, اٹ کین بی روڈ شو, اٹ کین بی ٹاک شو, اور اینی تھنگ وٹ ایور یو ہیو ٹو ریکارڈ, جو آپ کو اسائنمنٹ ملی ہے یا جس پروجیکٹ پر آپ کام کر رہے ہیں. اور ریکارڈنگ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یو بینگ ڈائریکٹر یو ہیو ٹو بی دیئر. آپ کے ساتھ ایک عدد کیمرہ مین, آپ کے ساتھ ایک عدد لائٹ مین, آپ کے ساتھ ایک عدد آڈیو انجینئر جسے ہم بوم آپریٹر بھی کہتے ہیں, وہ ضروری ہے. آپ ایک ٹیم لیڈر ہیں, شارٹ جو آپ کو بنا کر دے رہے ہیں, جو ویڈیو بنا کر دے رہے ہیں, وہ ایک کیمرہ مین بنا کر دے رہے ہیں. آڈیو کوالٹی مینٹین کون کر رہے ہیں, اس کا چیک کون رکھ رہے ہیں, وہ ایک آڈیو انجینئر ہے. اور تمام جو آپ کے کریکٹرز ہیں ان پر لائٹنگ کنٹرول کس کا ہے, وہ سب چیزیں مینٹین کی جا رہی ہیں ایک لائٹ مین کی طرف سے یا لائٹنگ ڈائریکٹر. کیونکہ آپ جب آپ ڈرامہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک سینئر کیمرہ مین یا ایک علیحدہ سے آپ کو لائٹنگ ڈائریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تمام سیٹس کی لائٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے. اور اس کے ساتھ آپ کرو میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی شامل کر سکتے ہیں, اور وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک پروڈیوسر جو ہے وہ کیونکہ مینٹلی بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے, تو فزیکل ورک کے لیے آپ کو ایک اسسٹنٹ پروڈیوسر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تاکہ آپ کی پروڈکشن کے حوالے سے, آپ کے ٹیلنٹ سے ملنے کے لیے, ان کو پرٹیکولر اسکرپٹ دینے کے لیے, فلور مینج کرنے کے لیے, کیونکہ فلور مینجمنٹ جو ہے یہ بھی ایک مکمل ایک شعبہ ہے. جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں پینل پر, آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تو فلور پر کس کیریکٹر کی کس وقت انٹری ہے, اس کو کیوں دینا, اس کو بلانا اور اس کو اسٹینڈ بائی کرنا, نیکسٹ سین کی تیاری کرنا, اور یہ تمام مراحل, کیونکہ آپ بار بار اسٹوڈیو نہیں آ سکتے, اور آپ کو ریکارڈنگ کے دوران تاکہ کوئی دقت نہ ہو تو آپ کو فلور مینیجر کے طور پہ اپنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کی ریکارڈنگ فیز میں ہوتا ہے. ریکارڈنگ میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے وہ تمام چیزیں جو ریہرس کی ہیں, جو آپ کے کریکٹرس ہیں, جو آپ کے آرٹسٹ ہیں, ان لوگوں نے جو کچھ یاد کیا اس کو اچھی طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں, اور ان کو آپ نے تمام ریکارڈنگ کے دوران یہ کیا. اب جب آپ نے ریکارڈنگ کر لیا, آپ کو ایک پرٹیکولر فوٹیج مل گئی. فوٹیج مینس جو ریکارڈ آپ نے کیا ہے, جو آپ نے ریکارڈنگ کی, وہ اس کو ہم فوٹیج کہتے ہیں. عام طور پہ یہ جو ہے نیوز میں استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ فوٹیج تھوڑی سی یا کچھ کلپس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہ کمپلیٹ آپ کے پاس ٹیپ پر بہت سارا ریکارڈ ہوتا ہے, اور آپ نے وہ ریکارڈنگ کر لی. اب ہم اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے پوسٹ پروڈکشن فیز, اور لفظ سے ظاہر ہے کہ وہ پروڈکشن کے بعد کی فیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف سینز ہیں, مختلف سیکوینسز ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے. اگر ٹاک شو ہے تو ٹاک شو میں بہت زیادہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایڈیٹنگ کے دوران بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے, لیکن ڈراموں میں ٹیکس اینڈ ری ٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ آپ کو ایڈیٹنگ کے دوران آپ کو فائنل, اور یہ آپ کا کام اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرتا ہے کہ وہ کون سی فائنل ٹیکس ہیں وہ ساری نوٹ ڈاؤن بھی کر رہا ہوتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فلم میں جو ہے ہمارے پاس ایک کلپ بورڈ بھی استعمال ہوتا ہے, اسے کلیپ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر تمام ڈیٹیل ہوتی ہے, پروگرام کون سا ہے جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, یا فلم کون سی ہے جو ریکارڈ کی جا رہی ہے, اس کا سین کون سا ہے, اور اس سین کی ٹیک کون سی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ پروڈیوسر, یا جیسے آپ بتایا میں نے آپ کو کہ وہ فلور مینیجر بھی ہو سکتا ہے, یہ تمام چیزیں اس کے نوٹ کرنے کی ہیں. تو وہ تمام چیزیں اب آپ آ گئے ہیں پوسٹ پروڈکشن فیز میں, اور اب آپ کا ٹیبل ورک یا جسے آپ کہہ لیں لیبورٹری ورک شروع ہو گیا. پہلے ہم نے لائبریری ورک اس کو کہہ دیا, ہم نے پروڈکشن کو ہم کہہ دیتے ہیں لیگ ورک, کیونکہ اس کے اندر آپ کا سارا فزیکل
جو ہے کام ہے. اور اب آخری جو فیز ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں آپ کا لیبورٹری ورک. اس کے اندر آپ نے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے. اچھا, اب ایڈیٹنگ میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف وہ فوٹیج, وہ کلپس اور وہ ریکارڈنگ چاہیے جو آپ کے پروگرام کو خوبصورت بنائے. اس کے اندر آپ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ سے کسی آرٹسٹ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ پراپر ٹائم پر کیمرہ کٹ نہیں کر سکے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ کہیں انسرٹ لگانا ہے, کہیں ایڈٹ لگانا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ اپنی ایڈیٹنگ فیز میں یا پوسٹ پروڈکشن میں کرتے ہیں. اچھا, اب ایڈیٹنگ کے بھی میں بتاتا چلوں آپ کو, دو میجر ہمارے پاس جو ہیں وہ سورسز ہیں, ذرائع ہیں. اس سے پہلے کیونکہ ہم ٹیپ پر کام کر رہے تھے اور ٹیپ کی ٹائپس ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم لینئر ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے. آج کمپیوٹر کا دور ہے, ہمارے یہاں مختلف سافٹ ویئرز ہیں اور ان سافٹ ویئرز کے تھرو ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اور اس کو آپ نے سنا بھی ہوگا NLE, اٹ اسٹینڈس فار نان لینئر ایڈیٹنگ. تو آپ نان لینئر ایڈیٹنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پر اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کے تھرو. جب آپ وہ VCR پر پلیئر پر کرتے ہیں کسی ٹیپ کی مدد سے, اور ان ٹیپس کو چنک ٹیپس کہا جاتا ہے, وہ ٹیپس جس پہ آپ کی وہ فوٹیج ہے جو فائنل نہیں ہے, جو آپ نے بنانا ہے. تو چنکس سارے ہوتے ہیں. ایڈیٹنگ کے بعد جو آپ کے پاس فائنل ٹیپ بنتی ہے اس کو ماسٹر ٹیپ کہا جاتا ہے. اب چنکس کے اندر اب اگر آپ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پس پردہ آواز چاہیے, اس کی آپ آڈیو ریکارڈنگ علیحدہ کراتے ہیں. آپ کو ڈراما کے اندر میوزیکل افیکٹ چاہیے, آپ کو ساؤنڈ چاہیے, آپ نے مکسنگ کرنی ہے, وہ تمام کام آپ کا پوسٹ پروڈکشن میں ہوگا. آپ نے اس میں کوئی گرافکس ایڈ کرنے ہیں, وہ پوسٹ پروڈکشن میں ہوگا. آپ نے اس پروگرام کا, لازمی سی بات ہے جب آپ پروگرام بنا رہے ہیں تو اس پروگرام کا آپ کو ایک ٹائٹل تیار کرنا ہے, اور اس ٹائٹل کو آپ نے گرافکس میں کرنا ہے تیار, اور اس کے لیے آپ کو لینئر ایڈیٹنگ میں, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں لینئر اور نان لینئر میں. لینئر ایڈیٹنگ میں کیونکہ آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کرنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ ایک آڈیو ٹیپ سن رہے ہیں, آپ ایک کیسٹ پلیئر پر ایک کیسٹ سن رہے ہیں اور آپ کو چوتھا گانا سننا ہے, تو آپ کو وہ چوتھے گانے تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 گانے فارورڈ کرنے پڑیں گے, تبھی آپ چوتھے گانے پر پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک پرٹیکولر لینئر ڈسٹینس جو ہے وہ طے کرنا ہے. جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ سی ڈی پر کچھ سن رہے ہیں, سی ڈی DVD جو بھی آپ کمپیوٹر میں یوز کر رہے ہیں وہ نان لینئر ہے, مینس دیٹ از آن سنگل کلک. آپ کے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے, اس ڈیٹا میں سنگل کلک سے آپ کو کوئی ڈسٹینس ٹریول نہیں کرنا پڑ رہا. آپ کو 10ویں گانے تک پہنچنے کے لیے پہلے 9 گانے ریوائنڈ یا فارورڈ نہیں کرنے پڑ رہے. تو اس لیے کیونکہ اس میں آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائم, وہ ٹائم بارڈ ہے, ٹائم اس میں ایک مجبوری ہے کہ جب تک آپ اسے فارورڈ یا ریوائنڈ نہیں کریں گے آپ اس پرٹیکولر پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکتے. جیسے میں آپ کو ایک کام کیسٹ پلیئر کی ایگزامپل دے رہا ہوں, یا VHS ویڈیو کیسٹ کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آپ نے اگر کوئی پرٹیکولر سین جو ہے وہ آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طرح ریوائنڈ اسی طرح فارورڈ کر کے دیکھنا پڑے گا. جبکہ کمپیوٹر کے اندر کیونکہ آپ کے پاس ڈسٹینس جو ہے وہ ایک لحاظ سے مائنس ہو جاتا ہے, اور ایوری تھنگ از یور سنگل کلک. آپ کسی بھی پرٹیکولر ویڈیو پر, کسی بھی پرٹیکولر آڈیو پر آپ پہنچنے کے لیے آپ کو ایک لینئر ڈسٹینس طے نہیں کرنا پڑتا. تو یہی ڈفرنس ہے لینئر اور نان لینئر میں. اور جو لینئر ایڈیٹنگ کے دوران آپ کو ٹائٹل پہلے بنانا ہے, نان لینئر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹائٹل موقع پہ نہیں بنا سکے, آپ کا گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھا, آپ نے ایڈیٹنگ شروع کرا دی, ایڈیٹنگ آپ کی شروع ہوگی, آپ ادھر سے گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ آپ کو ٹائٹل بنا رہا ہے, آپ نے وہ ٹائٹل اٹھانا ہے اور NLE میں اس پروگرام جو آپ نے ایڈٹ کیا اس کے سٹارٹ میں جا کے آپ نے اسے پیچ کر دینا ہے, پلیس کر دینا ہے. جبکہ لینئر میں آپ کو ٹائٹل پہلے چاہیے. اگر آپ ایک ایڈیٹنگ کے لیے پہنچے ہیں اور آپ نے ٹائٹل نہیں بنایا تو آپ کا ایڈیٹر آپ کو سب سے پہلے یہی کہے گا کہ جی پہلے اس کا آپ ٹائٹل لائیے تاکہ اس کے بعد ہم ایڈیٹنگ شروع کریں. اور اس میں پھر آپ کو ٹائم مینجمنٹ رکھنی پڑتی ہے. اگر آپ نے ایک 25 منٹ کا پروگرام بنانا ہے تو آپ کو شروع سے لے کر چلنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پروگرام اوور ہو جائے, 27 منٹ کا بن جائے, تو پھر آپ کو اس کی ایڈیٹنگ میں دقت ہوگی. NLE میں یہ پرابلم نہیں ہے. NLE میں ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک پروگرام آپ نے تیار کیا, وہ بنا, وہ 27 منٹ کا بن گیا, اس میں آپ کے پاس تمام فوٹیج اویلیبل ہے, تمام کلپس جو آپ نے جوڑے ہیں, جہاں ایڈٹس لگائے ہیں, جو انسرٹس لگائے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں. اور اس میں آپ نے کیا کیا کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی چیز
جو ہے سپرفلوس نظر آئی, کوئی چیز فالتو نظر آئی, کوئی چیز ایسی تھی جس کو نکال دینے سے اس پرٹیکولر پروڈکشن پہ یا اس پرٹیکولر ٹاپک پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ چیزیں آپ نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لی اور آپ نے اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ منیمائز کر دیا, یا پرٹیکولر جو آپ کو اسٹیپولیٹڈ ٹائم چاہیے تھا وہ آپ نے اس میں لے لیا. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے پوسٹ پروڈکشن میں, لینئر ایڈیٹنگ میں اور نان لینئر ایڈیٹنگ میں. اس کے بعد یہ تمام کام کون کر رہا ہے, اسکرین پر کون آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیہائنڈ دا کیمرا ہے. اس وقت بھی بیہائنڈ دا کیمرا کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو ان کے نام یا ان کے کریڈٹس, کیونکہ جب بھی کوئی کام کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کو کریڈٹ دینا ضروری ہے. تو اسی طرح جہاں ٹائٹل آپ کا گرافکس میں تیار ہوتا ہے وہاں ہر پروگرام کے بعد میں آپ کو بے تحاشا نام نظر آتے ہیں. وہ ان لوگوں کے ہیں جو, کچھ لوگ تو آپ نے اسکرین پر دیکھ لیے جو تھے اور جو بہت تھوڑے تھے, جبکہ ان کو اسکرین پر لانے کا جو موجب بنتے ہیں وہ لوگ ان سے کہیں زیادہ ہیں. تو ان لوگوں کے نام اینڈ کریڈٹس پہ. تو یہ کام بھی آپ کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لینئر میں آپ کو اینڈ کریڈٹس بھی پہلے تیار کرا کے رکھنے, ایڈیٹنگ کے فوراً بعد آپ نے اینڈ کریڈٹس رکھنے. ان کو ہم اینڈ کریڈٹس بھی کہہ دیتے ہیں, ہم انہیں کلوزنگ کارڈس بھی کہہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ اینڈ پر چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ وہ کس پروڈکشن ہاؤس نے بنایا ہے, کس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ہے کسی چینل کا, اس نے وہ پروگرام بنایا ہے. اس میں شامل ہیں کہ ڈائریکٹر کا نام کیا ہے, اگر کوئی ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے وہ کون تھا, اس میں پروڈیوسر کون تھا, اس میں بیک گراؤنڈ وائس کس کی استعمال ہوئی ہے, اسکرپٹ کس نے لکھا, ریسرچر کا نام آپ کا ہے, اینکرز کا نام ہے, آپ کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کا نام ہے, پھر کیمرہ مین کون کون تھے, لائٹنگ ڈائریکٹر کون کون تھے, اس میں آڈیو کنٹرول کس کا تھا, مکسنگ اگر ہوئی ہے سوئچر پر کون موجود تھا, کس نے جو ہے اس تمام پرٹیکولر سین کو ریکارڈ کیا, اس میں اس کے بعد اگر مکسنگ ہوئی ہے اس میں ساؤنڈ افیکٹس ڈالے گئے ہیں تو آڈیو مکسنگ کس نے کی ہے. تو وہ تمام جو جس شخص نے کام کیا ہے اس پرٹیکولر آدمی کا نام مینشن کرنا ایز اے ٹوکن آف ہز سروسز, تو وہ آپ کو آخر میں دینا پڑتا ہے. تو یہ آپ کی پوسٹ پروڈکشن فیز ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح پروگرام تیار کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اوور آل یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم اس کورس میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ ان دی سبسیکوینٹ لیکچرز یہ چیزیں آج تو ہم نے ان کا صرف جو ہے تائرانہ ان پر نظر ڈالی, اٹ واز جسٹ اے برڈز آئی ویو کہ ٹی وی پروڈکشن ہے کیا, اس کی بنیادی ترتیب کیا ہے, اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہیں. اس میں بہت ساری ٹرمز ہیں, ان ٹرمز کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. جیسے میں نے آج کے لیکچر میں بھی جو ہے کچھ چیزیں استعمال کی ہیں, آپ کو سوئچر کا لفظ بتایا گیا, پینل, آپ کو ان تمام چیزوں کا آپ کو نہ صرف ڈیٹیل میں بتایا جائے گا بلکہ ان کو یہ آپ کو دکھائے بھی جائیں گے, تاکہ آپ کے جو کانسیپٹ ہیں وہ صرف ایک نام کی ایک اصطلاح کی حد تک نہ ہو, جبکہ وہ آپ نے فزیکلی دیکھ بھی رکھا ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آڈیو کس طرح کنٹرول کرنی ہے, لائٹ. تو یہ تمام چیزیں ہم سبسیکوینٹ لیکچرز میں کریں گے. آج ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کی طرف. جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ ہے کریٹیوٹی. پروڈکشن از اے کریٹو جاب, کریٹنگ این آئیڈیا. آج ہم صرف اور صرف بات کریں گے کریٹیوٹی پر, اور یہ کہ کوئی نئی چیز کیسے تخلیق کی جا سکتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, کریٹیوٹی ایک بہت, جہاں یہ کریٹیوٹی ہے یہاں کریٹیکل بھی ہے. کوئی نئی چیز لانا, کوئی نئی چیز ایجاد کرنا تو شاید مشکل ہے, انوینٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں, کوئی چیز ڈسکور کرنا اور ڈسکور کر کے اس کو باقی لوگوں تک پہنچانا. تو آپ کو میں بتاتا چلوں, یہ چیز آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کریٹو آدمی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہی شوڈ بی اے ویری گڈ آبزرور. وہ دیکھتا ہو, وہ آنکھ رکھتا ہو, اس کی ایک نظر ہو اور وہ دیکھے حال اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا چیز ہو رہا ہے. اس کی نظر بڑی کریٹیکل ہونی چاہیے. اگر وہ کریٹیکل ہے تو وہ کریٹو بھی ہوگا. اس کو مطالعہ چاہیے, وہ پڑھے کہ بکس کیا کہتی ہیں, وہ پھر مشاہدہ کرے, اس کے بعد وہ تجربہ کرے. تو یہ تمام چیزیں, جس میں کچھ چیزیں آپ کو سائنٹیفک معلوم ہو رہی ہوں گی کیونکہ سائنس بھی اسی طرح ایک مفروضے سے جنم لیتی ہے, اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ یا تحقیق جو ہے وہ ایک مفروضے سے یقین تک کا سفر ہے. آپ ایک ہائپوتھیسس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آخر میں آپ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں. تو اسی طرح جب ایک پروڈیوسر, ایک کریٹو ڈائریکٹر, وہ سب سے پہلے اس کا جو بیسک کام ہے وہ ہے سوچنا. امپلیمنٹیشن بات کی بات ہے, اس کو دوبارہ نکھارنا اس آئیڈیا کو وہ بات کی بات ہے.
تو بنیادی طور پر ایک ڈائریکٹر ہونے کے ناطے، ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ایک فطری سی بات ہے کہ انسان اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے. ایک بچہ بھی جب دنیا میں آتا ہے، شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، تو وہ آتا ہے، اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے، مشاہدہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. سوالات آپ کو پتہ ہے کیوں، اور سوال جو ہے یہ ایک اس کی بہت اہمیت ہے. جب انسان سوچتا ہے تو اسے وہ اس پر کانٹمپلیشن کرتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے کنسلٹ کرتا ہے، کہیں پہ جا کے وہ مذاکرہ کرتا ہے، کہیں پہ جا کے مباحثہ کرتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا ہے. لوگوں سے ملنے کے بعد اسے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی علم دوست کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی دانشور کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہ سینکڑوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اس شخص کی رائے، وہ صاحب الرائے شخص ہے، اور اس کی جو رائے ہے، اس کا جو ایک ویژن ہے، اس کا تجربہ ہے، اس نے مطالعہ بھی کیا ہے، تو وہ آپ کو وہ تمام چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتا ہے. ورنہ کتابیں تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کتابیں ایسی ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ان سے استفادہ کرنا ایک شخص کا کام نہیں ہے. وہ شاید آپ کی عمر بیت جائے اور کتابیں ختم نہ ہو. تو اس وجہ سے آپ کو جو آپ کے سینئرز ہیں، آپ کے جو ٹیچرز ہیں، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. میں اس میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ سارا مرحلہ سوشلائزیشن کا ہے. انسان لرن کیسے کرتا ہے؟ وہ سوشلائزیشن سے کرتا ہے. بیسیکلی ارسطوٹل نے کہا تھا کہ جی مین از سوشل اینیمل، کہ انسان ایک ایسا ایک سماجی جانور ہے جس کی اسپیشیز کیا ہے، وہ تو ہیومن بینگ ہے، لیکن ہی کین کمیونیکیٹ. سب سے بڑی بات ہے آپ کا بولنا، آپ کا سوچنا، آپ کا سمجھنا، عقل آپ میں ہونا اور اس کا استعمال کرنا، یہ انسان کا پورا امتیاز ہے. شاید اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بھی قرار دی. تو ہم بات کر رہے تھے کریٹیوٹی کی. تو کریٹو آدمی کے لیے مشاہدہ اس کا یوں سمجھے کہ فرض اولین ہے. اس کا مشاہدہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ایک طرف ہونی چاہیے، اور اس کا جو ہے واسٹ ایکسپیرینس ہو، وہ چیزوں کو پرکھے کریٹیکل تنقیدی نظر سے، اور ان کا تقابلہ کرے. جو چیز اس نے دیکھی ہے، جو چیز اس نے پڑھی ہے، اس کا کمپیریزن کرے اور اس میں سے کوئی نئی چیز نکالے. تو آپ ایک ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، آپ ایک ڈاکومنٹری بنانے جا رہے ہیں، آپ وہ ماحولیات پر ہو سکتی ہے، وہ آپ کے جو ہے پولوشن پر ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ایجوکیشن پر ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی پرٹیکولر سیکٹر میں ہو سکتی ہے، وہ ہیومن بیہیویئر میں ہو سکتی ہے، یا آپ ایک ایسی بھی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کیا امپیکٹ ڈال رہا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک نئی چیز سوچنی ہے. بینگ کریٹو از دی فرسٹ تھنگ. تو اس میں آپ کیا ہے، ایک نیا خیال سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کو دو مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ اس کو پھر اینالائز کرتے ہیں، اور وہی چیزیں آپ اپنے پروگرام میں بھی دکھانا چاہتے ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ تبھی بڑھے گا جب آپ نے نئی چیز دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک انفلکس ہے. آپ اگر دیکھیں کہ آپ بھی جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول ہے، اور آپ کا اٹینشن سپین جو ماضی میں 50 منٹ بھی تھا، کہ 50 منٹ آپ ایک پلے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس چوائسیز بھی نہیں تھی زیادہ، لیکن آج کے دور میں اٹینشن سپین ریڈیوس ہو گیا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو اٹینشن سپین ہے کچھ چیز سننے کا ہے، وہ 45 سیکنڈ بھی ہے، کہ 45 سیکنڈ کے بعد اگر آپ کو کوئی نئی چیز سننے کو نہیں مل رہی ہے تو شاید آپ کی اٹینشن ڈیویٹ ہو جائے، وہاں سے بدل جائے. اسی طرح ہماری جو نظر ہے، ہم جو دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ویریشن چاہیے، اس میں بھی ہمیں ویرائٹی چاہیے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب آپ کا کیا ہے، کریٹو اور کریٹیکل ہونے کے ناطے آپ کو آبزرو کرنا پڑتی ہے. تو اب ہم اس میں بتاتے چلیں کہ کریٹو آدمی جب ایک نیا خیال سوچ رہا ہے، اس کو پھر وہ دام تحریر میں لا رہا ہے، اسے لکھ رہا ہے. سب سے پہلے آپ کو، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ بک تھی، تصویر تھی، اور اس کے بعد ٹی وی آیا، اسی طرح اس کا کام بھی کچھ اسی طرح چلتا ہے کہ پہلے آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے کچھ چیزیں دیکھی، اس کے بعد آپ نے انہیں لکھا، لکھنے کے بعد آپ نے ایک فلو چارٹ بنایا، اور اس کے مطابق آپ پروڈکشن کی طرف بڑھے. تو کریٹو آدمی کے لیے جو بیسک ریکوزٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں وہ ضروری ہیں. آپ اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر رکھیں. آج کے لیکچر کا جو میں آپ کو سمجھوں گا کہ جسٹ ہے، یا جو اس کا خلاصہ ہے، آج کے لیکچر میں آپ نے کیا سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر، آپ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ
ایک میس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, آپ کو کان کھلے رکھنے چاہیے. آپ کی جو زبان ہے, کیونکہ آپ نے ہی کل کو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرنی ہے, اور آپ نے ہی لوگوں تک پہنچانا ہے کہ سچ کیا ہے. تو آج کے لیکچر کا خلاصہ, یا جسے آپ کہہ لیں فوڈ فار تھاٹ, کہ آپ نے کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ریسرچر, ایز اے آبزرور. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے. نئے موضوعات تلاش کرنا ایک مشکل کام ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ نیا لکھنا, نیا شعر کہنا, نیا مضمون کہنا, وہ ایک مشکل کام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے ٹی وی چینلز پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے, آپ ریموٹ اٹھاتے ہیں اور بار بار چینل سوائپ کرتے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی چیز اپنے مطلب کی نہیں مل رہی ہے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی ہے؟ کوئی نئی چیز اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں ہے, تو یو بی دا ون, یو بی دا فرسٹ ڈراپ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پسند کی چیز آپ کو کسی چینل پر نظر نہیں آ رہی ہے, تو آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ میس کمیونیکیشن کے ایک طالب علم ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ کام جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ آپ خود کیوں نہیں شروع کرتے ہیں. آپ یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, اس سبجیکٹ کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے نئے چینلز اس وقت ابھر رہے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ مشروم گروتھ ہے ہمارے ہاں. مشروم جیسے بارش کے بعد آپ دیکھتے ہیں مشرومز اگاتی ہیں, اس وقت میڈیا بوم ہے, میڈیا بوم, اور آپ کے پاس بہت سارے چینلز ہیں. تو اس سبجیکٹ کی افادیت یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد مارکیٹ آپ کے لیے اوپن ہے. ہمارے یہاں دھڑا دھڑ چینلز آ رہے ہیں, ایف ایم ریڈیو سٹارٹ ہو رہے ہیں, اخبارات بڑھ رہے ہیں, اردو انگریزی اخبارات, میگزینز آ رہے ہیں. پہلے جنرل میگزین ہوتے تھے, لیکن اب اسپیسیفائڈ میگزین, آپ کو ہر پرٹیکولر ٹاپک پر, ہر پروفیشن پر آپ کو ایک سیپریٹ اسپیسیفک میگزین مل رہے ہیں. تو اس جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن, اس کی بہت زیادہ مارکیٹ ویلیو ہے, اور آپ کل کو چینلز پر جا کر اور مختلف جگہوں پر جا کر آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. آپ پہلے تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں, جیسے ہم نے آج کے لیکچر میں بات کی, کہ آپ کی پروپینسٹی, آپ کا میلان, آپ کی طبیعت کس جانب ہے. آپ ایک کریٹیکل ہیں تو آپ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں. آپ انکوزیٹو ہیں, نئی چیزیں جاننا چاہتے ہیں, تو آپ نیوز ڈپارٹمنٹ کی طرف توجہ دیں. آپ کا تھوڑا سا لگاؤ میوزک کی طرف ہے, تو آپ ایک اچھے میوزک پروڈیوسر بن سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ اچھے اوریٹر ہیں, آپ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں, اچھی بات کر سکتے ہیں, تو آپ کمپیئرنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ ایک جو ہے اپنا پروگرام جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے آپ کمپیئر خود بھی ہو سکتے ہیں, اگر آپ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں. تو یہ تمام شعبے ہیں. پھر اگر آپ کو بچوں کے پروگرام بنانے کا شوق ہے, تو چلڈرن جو ہے شوز آپ کے لیے اوپن ہے. جو ہماری فیمل اسٹوڈینٹس ہیں وہ اپنی جینڈر کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے ان کے ایشوز پر بات کر سکتی ہیں. خواتین کے پروگرام آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور شاید آپ اچھے پروگرام پروڈیوس کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت خواتین کے جتنے بھی پروگرامس ہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے بریک فاسٹ شوز چل رہے ہیں صبح صبح, جب آپ چینل دیکھتے ہیں تو تمام پر زیادہ تر آپ کو بریک فاسٹ شوز میں خواتین ہی نظر آتی ہیں. تو وہ تمام جو ہورائزنس ہیں وہ آپ کے لیے اوپن ہے. اٹ از یور اسٹرینتھ, اٹ از یور کریج, یہ آپ کی محنت ہے, یہ آپ کا جذبہ ہے کہ آپ کس پرٹیکولر شعبے میں جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں اور جانے سے پہلے کرتا چلوں کہ آپ نے پہلے کریئر سلیکشن کرنا ہے کہ آپ کس پرٹیکولر شعبے میں آپ اپنے آپ کو بہتر. پہلے تو اپنا سیلف انالیسس کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ جانیں اپنے بارے میں, لوگوں سے پوچھیں کہ جی آپ بتائیے کہ میرے لیے کون سا شعبہ بہتر ہے. کیونکہ غلط کریئر سلیکشن کی وجہ سے آپ شاید اس کریئر میں آپ کی گروتھ نہ ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے 3 سٹیجز ہیں. ایک کریئر سلیکشن ہے کہ آپ نے کریئر سلیکٹ کرنا ہے, اس کے بعد کریئر گروتھ ہے, لیکن درمیان میں کبھی کبھی کریئر چینج کی بات بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی یہ جو کام میں کرنے جا رہا تھا شاید یہ میرے کرنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دینا چاہوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایف ایس سی کی ہے, ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ اس نے رکھی, اور پری انجینئرنگ کے بعد جب اس کا انجینئرنگ یونیورسٹی کا میرٹ نہیں بن سکا, اس نے بی کام کر لیا. ٹھیک ہے جی, بی کام کرنے کے بعد اس سے خیال ہے کہ نہیں کامرس کا تو شاید اتنا اسکوپ نہیں ہے, تو اس نے لا کر لیا اور اس کے بعد پریکٹس شروع کر لی. تو اس قسم کی چیزیں آپ نے اپنے کریئر سٹارٹ کرنے سے پہلے اس پہ برین اسٹارمنگ کرنی ہے. You can have thought-provoking sessions with your teachers, with your parents, with your elders, and you can talk to them. You can just decide what to do. So this is food for thought for today's lecture. کہ آپ
اپنے ارد گرد کے ماحول پر جو ہے بڑی گہری نظر رکھیں، آپ مشاہدہ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا نیا ہے جو آپ بنا سکتے ہیں، کیا نیا ہے جو آپ ناظرین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی شعبے میں ہو سکتا ہے جن کو ہم نے ڈسکس کیا. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو آج کے لیکچر میں تھیں اور اوور آل جو سلیبس کے حوالے سے تھیں. تو اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے کہ کریٹو ڈائریکٹر ہونا، اس کے کیا کیا بنیادی ضروریات ہیں اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو کرنا پڑتی ہیں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے عزیر احمد مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.